علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا، میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کتوں کی طرح لوگ بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا۔ آج لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی نے 11 بیویاں کیوں کی؟ اس لیے کہ ایک مرد اگر 11 بیویاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ مگر آج میں پہلے یہ بات بتاؤں، علم دین حاصل کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو راستے کے مطابق چلتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس ذات کا نام ہے، وہ جدھر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر راستے بنتے ہیں۔ حضور کا کردار قانون ہے، حضور کا فرمان قانون ہے، حضور کی رفتار قانون ہے، حضور کی گفتار قانون ہے، حضور کی زندگی قانون ہے۔ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ ان کی شان بڑی بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 25 سال کی عمر میں وہ 40 سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیواؤں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اور 53 سال کی عمر کے اندر 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے۔ ابھی تو روایت کو درایت پر پرکھنا باقی ہے، لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں، 9 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح 53 سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا، میری بہن کو مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے، تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا، اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیا کرتی ہے تو جو رسول جانے حیا بن کر آیا ہو ان سے لوگ کتنی حیا کرتے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے کتنی حیا کرتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتین نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی، اور بڑی عمر کی عورتیں تھیں۔ بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں، اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے، عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے، کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے، کپڑے انہوں نے دھلنا ہے، پانی انہوں نے بھرنا ہے، سارے کام انہوں نے کرنے، بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے، اس لیے عورتیں بھول جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا، یا خدیجہ کچھ بھول گئی، انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا، ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا، لیکن یہ ساری چیزیں مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی۔ اب بتاؤ میں فلاں چیز پر کیسے عمل کروں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتہ نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا، اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو 4 بچوں کی ماں بنی ہے، بلکہ 6 بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد، تو بچوں کو پالا اور صرف 15 سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ 15 سال بھی نہیں 12 سال تک ہی، بعض لوگ 11 سال ہی کہتے ہیں، الگ الگ روایات ہیں۔ اللہ اکبر، تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی، یہ بھول گئی ہوگی۔ اللہ نے کہا محبوب کس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے، تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے، اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے، اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے، کبھی عمر بیان کریں گے، کبھی عثمان بیان کریں گے، کبھی علی بیان کریں گے، کبھی سعد بیان کریں گے، کبھی سعید بیان کریں گے، کبھی طلحہ بیان کریں گے،
کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے جو ابو بکر بھول جائیں عمر اس نقطے کا اظہار کریں گے, عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے, بلال جس کو بھول جائے ابو ہریرہ نکال کر بیان کرے گا, ابو ہریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجراح بیان کرے گا. گویا کہ کم و بیش 1,24,000 کو میرے آقا کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا, اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی. حضور مسکرائے تو کتنے دانت نظر آئے. صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا, حضور چلے اور اس کے بعد غصے میں آ گئے تو غصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرخ ہوا, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور غصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا. حضور علیہ السلام کے غصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا. حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا. حضور نے کبھی مسکرایا تو دانت نظر نہیں آئے, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. کبھی داڑھیں نظر آئی اس کو بھی بیان کیا. حضور نے مذاق فرمایا, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا. گویا کہ ایک ایک ادا 1,24,000 صحابہ اس پر تعینات کر دیے گئے اور انہوں نے حفاظت کی. لیکن اللہ اکبر, یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے. اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی ام سلمہ ہوتی تو بتاؤ حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی. تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی. میرے اللہ نے کہا حبیب 11 نکاح کر, جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو ام سلمہ بیان کرے گی, جس کو ام سلمہ بھول جائے گی اس کو سودا بیان کرے گی, جس کو سودا بھول جائے گی اس کو جویریہ بیان کرے گی, جس کو جویریہ بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بیان کرے گی, جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہش بیان کرے گی, جس کو زینب بنت جہش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بیان کرے گی, جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریہ بیان کرے گی, اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے, اس کا ذہن فریش ہوگا, وہ ذہین و فتین ہوگی, اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے, دماغ تازہ ہوتا ہے. تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/4 دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پہنچایا.